میرے محترم سامعین، 3 ہجری اس کے اہم واقعات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ رقیہ بنت محمد کی وفات کے 6 مہینے بعد اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم بنت محمد کا نکاح عثمان بن عفان سے کر دیا ہے۔ یوں باری باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں۔ اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ حفصہ بنت عمر کے ساتھ نکاح کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 4تھا نکاح تھا۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو چکا تھا۔ حضرت خدیجہ وفات پا چکی تھیں۔ اس کے بعد حضرت سودا اور حضرت عائشہ سے نکاح ہوا اور 4تھا نکاح حضرت حفصہ سے ہوا۔ سن 3 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ بنت محمد کا نکاح علی ابن ابی طالب سے کیا۔ مدینہ منورہ میں آباد یہودیوں میں ایک سردار کا نام کعب بن اشرف ہے۔ کعب رسول اللہ سے دشمنی میں بہت سخت ہیں۔ وہ مسلمانوں کی بدر میں کامیابی سے بہت پریشان ہے۔ اب کعب کی ساری مصروفیت رسول اللہ کے خلاف شاعری میں گزرتی ہے۔ یہاں ایک بات بہت ہی غور طلب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ کے دشمنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف شاعری کی اور لکھا، لیکن آج وہ کلام ہمیں تاریخ کی کسی کتاب میں ملتا ہے، نہ احادیث میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں اور محدثین نے اس کلام کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اسے محفوظ کیا جائے، اس لیے آج یہ کلام اپنی موت آپ مر چکا ہے۔ مدینہ منورہ آتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدہ کر لیا تھا کہ دونوں قومیں ایک دوسرے کی حفاظت کریں گی، سب کو مذہبی آزادی ہوگی۔ کسی جھگڑے یا اختلاف کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ یہودیوں سے مسلمانوں کی کامیابی ہضم نہیں ہو رہی۔ انہوں نے بنی اوس اور بنی خزرج کو آپس میں لڑانے کے لیے شاعری شروع کر دی ہے۔ انہوں نے قریش سے بھی ساز باز کر لی ہے کہ ہم اوس اور خزرج کو آپس میں لڑائیں گے اور قریش مدینہ منورہ پر باہر سے حملہ کرتے۔ اسی دوران یہودیوں کا قبیلہ بنی قینقاع اندر سے حملہ کرتے۔ اگر ایسا ہوا تو مسلمانوں کے لیے ایک ہی وقت میں اتنے محاذوں پر لڑنا ممکن نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں یہ باتیں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالات بہتر بنانے اور بنی قینقاع کو معاہدہ یاد دلانے کے لیے ان کے پاس گئے۔ بنی قینقاع نے رسول اللہ کی بات پر توجہ نہیں دی اور کہا، محمد، بدر کی کامیابی نے تم لوگوں کو مغرور کر دیا ہے۔ اگر تم نے ہم سے جنگ کی تو تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی قینقاع سے تعلقات اچھے رکھنے کی کوشش کی۔ بنی قینقاع اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمزوری سمجھ رہے تھے۔ پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جسے نظر انداز کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممکن نہ رہا۔ کچھ یوں ہوا کہ ایک مسلمان لڑکی زیورات بنوانے کے سلسلے میں بنی قینقاع کے بازار گئی۔ بنی قینقاع کا پیشہ سونے اور چاندی کے زیورات بنانا ہے۔ لڑکی کو اکیلا دیکھ کر کچھ نوجوانوں نے اسے تنگ کرنا شروع کر دیا اور اس کی قمیض ایک کانٹے کے ساتھ باندھ دی۔ جب وہ لڑکی اٹھی تو اس کا لباس پھٹ گیا اور وہ بے لباس ہو گئی۔ یہودی لڑکوں نے کہے لگانا شروع کر دیے۔ ایک مسلمان نوجوان ادھر سے گزرا تو اس نے اپنی چادر سے اس لڑکی کا جسم ڈھانپا اور یہودیوں کو برا بھلا کہنے لگا۔ یہودیوں نے اس مسلمان لڑکے کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی قینقاع کے پاس مسلمان نوجوان کے قتل کی دیت لے کر گئے ہیں۔ بنی قینقاع نے دیت دینے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ یہ واقعہ ایسا نہیں تھا کہ اس پر خاموش رہا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا فیصلہ کیا کہ بنی قینقاع کے قلعوں کا محاصرہ کیا جائے۔ یہ بات اس قدر اہم تھی کہ بنی قینقاع یہودیوں میں سب سے خوشحال قبیلہ ہونے کے ساتھ ساتھ بے پناہ ہتھیار بھی اپنے پاس رکھتا تھا۔ ان سے مقابلہ ہارنے کی صورت میں مسلمانوں کے لیے مدینہ منورہ میں رہنا ممکن نہ رہتا۔ مسلمانوں نے جیسے ہی بنی قینقاع کے علاقے کا محاصرہ کیا، یہودیوں نے اپنا نمائندہ قریش مکہ کے پاس بھیجا کہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا یہ بہترین وقت ہے۔ یہودی اپنے قلعوں میں سکون سے اور مسلمان میدان میں مشکل صورتحال کا سامنا کر رہے تھے۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ مکہ جانے والا یہودیوں کا نمائندہ واپس آ گیا۔ وہ اپنے ساتھ بری خبر لایا تھا۔ قریش ابھی کسی جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں۔
یہ اس نے کہا۔ جس فوج کے انتظار میں بنی قینقاع رسول اللہ سے جنگ چھیڑ چکے تھے وہ ابھی مکہ سے نکلی ہی نہیں تھی اور نہ ہی ایسا کوئی ارادہ رکھتی تھی۔ اس خبر نے بنی قینقاع کے حوصلے توڑ دیے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھا تھا۔ اب بنی قینقاع کا جو لہجہ تھا وہ بہت بدلا ہوا تھا، ان کی گفتگو بھی بہت بدلی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 3 دن کے اندر اندر مدینہ منورہ خالی کرنے کا حکم دیا۔ بنی قینقاع اپنے ساتھ جو کچھ لے جا سکیں انہیں اجازت تھی۔ عبداللہ بن ابی بن سلول جو بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکا تھا لیکن اصل میں تو وہ منافق تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر رہا تھا۔ اس کی ساری حمایت بنی قینقاع کے ساتھ تھی، جبکہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی طرح جان نثار کر رہے تھے جیسے مکہ میں کیا کرتے تھے۔ دوسری طرف بنی خزرج کے سردار عبادہ بن صامت کے بھی یہودیوں سے پرانے تعلقات تھے۔ اس موقع پر عبادہ نے اعلان کیا، میں اللہ اور اس کے رسول اور ایمان لانے والوں کو اپنا دوست بناتے ہوئے پرانے تمام معاہدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرتا ہوں۔ میرے اچھے سامعین، یوں مدینہ منورہ سے یہودیوں کے جانے کا آغاز ہو گیا۔ یہودیوں کے جانے کے بعد مسلمانوں کو رہائش کے لیے مکان اور کھیتی باڑی کے لیے زمینیں مل گئیں۔ اس وقت مدینہ منورہ کی کل آبادی 10,000 اور مسلمانوں کی تعداد 1500 تھی۔ قریش مکہ ابھی بدر میں ہونے والے نقصان کو بھلا نہیں سکے تھے۔ بنی قینقاع کے مدینہ منورہ سے نکالے جانے پر قریش نے خیال کیا کہ مسلمان گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، یوں مسلمان ایک بڑی طاقت بنتے جائیں گے، اس لیے ضروری ہے کہ ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ قریش کے سردار اکٹھے ہو کر ابو سفیان کے پاس آئے اور اسے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کو کہا۔ جنگ کے لیے اسباب مہیا کرنے کے لیے بدر کی جنگ کی وجہ بننے والے قافلے کا تمام منافع نئی جنگ کے لیے استعمال کرنے کا مشورہ دیا۔ ایسا ہی کیا گیا۔ یوں نئی جنگ کے لیے قریش کے پاس 50,000 درہم جمع ہو گئے۔ اب قریشی سردار اس کوشش میں تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جنگ کے لیے جمع کیا جائے۔ عمر بن عبداللہ اپنی شاعری سے لوگوں کو لڑائی کے لیے اکسانے پر مہارت رکھتا تھا۔ عمر بن عبداللہ بدر کی جنگ میں قیدی بنا۔ اس نے اپنی غربت اور بیٹیوں کا واسطہ دے کر اس شرط پر فدیہ دیے بغیر رہائی پائی تھی کہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لے گا۔ صفوان بن امیہ کے لالچ دینے پر عمر قریش کے ساتھ جنگ پر جانے کو تیار ہو گیا، یوں اپنے وعدے سے پھر گیا۔ جنگ بدر میں مطعم بن عدی کا بھائی طعیمہ بن عدی مارا گیا تھا۔ حمزہ بن عبد المطلب نے اسے جنگ میں قتل کیا۔ جبیر بن مطعم بن عدی نے اپنے غلام وحشی بن حرب سے کہا، اگر تم میرے چچا کے بدلے میں محمد کے چچا حمزہ کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔ عرب میں غلامی سے آزادی ملنا سب سے بڑی نعمت ہے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے قسم اٹھائی ہے کہ وہ حمزہ بن عبد المطلب کا کلیجہ چبائے گی، وہ بھی وحشی کو انعام کا لالچ دیتی رہی۔ میرے اچھے سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب کے علم میں قریش کی جنگ کرنے کی تیاریاں آئیں تو انہوں نے ایک غلام کو تیز رفتار اونٹنی دے کر مدینہ منورہ روانہ کیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں آ سکے کہ قریش ان پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ غلام نے مکہ سے مدینہ منورہ کا راستہ جو عام حالات میں 10 دن لیتا ہے 3 دن میں طے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک عباس کا خط پہنچا دیا۔ اس جنگ کے لیے قریش کی عورتیں بھی ان کے ساتھ تھیں تاکہ فوجی میدان جنگ میں اپنی عورتوں کو دیکھ کر جذبے سے لڑیں اور میدان سے بھاگنے کے بارے میں نہ سوچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آنے سے پہلے ابو عامر اوسی مدینہ منورہ میں رہا کرتا تھا۔
ابو عامر انجیل کا عالم اور مسیحی دین پر عمل کرتا تھا۔ انجیل میں بتائی گئی نشانیوں کی وجہ سے آخری نبی کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا انتظار کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حسد کرتا ہوا ایمان لانے کی بجائے اپنے 50 ساتھیوں سمیت مکہ چلا گیا۔ اس جنگ میں ابو عامر اوسی اور اس کے 50 ساتھی بھی قریش مکہ کے ساتھ تھے۔ قریش مکہ کی فوج کی تعداد 3000 تھی۔ یہ لوگ مسلمانوں سے جنگ کرنے جا رہے تھے، جن کے بچوں اور عورتوں کو شامل کر کے کل تعداد 1500 تھی۔ مدینہ منورہ جاتے ہوئے قریش کی فوج ابوا کے مقام پر پہنچی تو ہندا نے کہا، محمد کی والدہ ابوا میں دفن ہے، اس کی لاش تلاش کرو اور اپنے قابو میں کر لو۔ اگر ہمارے لوگ قیدی ہو گئے تو ہم محمد کی والدہ کے جسم کے ٹکڑے کاٹ کر دیتے رہیں گے اور اپنے لوگوں کو آزاد کروا لیں گے۔ ابو سفیان نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، اگر تم لوگوں نے قبریں کھودنے کی روایت شروع کر دی تو کسی کے بزرگ محفوظ نہیں رہیں گے۔ مسلمانوں سے دشمنی اپنی جگہ، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ایک بار پھر قریش مکہ کی فوج میدان جنگ میں پہلے پہنچ گئی۔ اس بار جنگ احد کے میدان میں لڑی گئی۔ یہ مقام مدینہ منورہ سے 4 کلومیٹر دور ہے۔ قریش کی فوج نے یہاں پہنچتے ہی مدینہ منورہ کی سرکاری چراگاہ سے سارا سبز چارہ کاٹ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اس صورتحال میں مشورہ کرنے کے لیے بلایا۔ بڑی عمر کے لوگ مشورہ دے رہے تھے کہ دشمن سے لڑائی مدینہ منورہ شہر میں رہ کر لڑی جائے، جبکہ نوجوان مدینہ منورہ سے باہر نکل کر جنگ لڑنے کی ضد کر رہے تھے۔ عبداللہ بن ابی بھی اس موقع پر مدینہ منورہ کے اندر رہ کر جنگ لڑنے کے حق میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں کا جذبہ اور ضد دیکھی تو مدینہ منورہ سے باہر نکل کر جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1300 فوجیوں کو لے کر جنگ کرنے کے لیے میدان احد کی طرف نکلے۔ راستے میں عبداللہ بن ابی اپنے 300 منافق ساتھیوں کو لے کر علیحدہ ہو گیا۔ اس نے مدینہ منورہ واپس جانے کا ارادہ کیا۔ عبداللہ بن ابی نے کہا، آپ نے نوجوان لڑکوں کی باتیں سن کر جنگ شہر سے باہر نکل کر لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، میری بات نہیں مانی۔ ہم آپ کے ساتھ جا کر اپنے لوگوں کو قتل کیوں کروائیں؟ انصار نے عبداللہ بن ابی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس نازک وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر واپس نہ جائے، لیکن عبداللہ بن ابی نے کسی کی بات نہیں مانی اور اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا ہے۔ جنگ سے پہلے ہی مسلمانوں کی فوج کا 30% حصہ جنگ کے لیے ان کے ساتھ نہیں رہا۔ عبداللہ بن ابی کا خیال تھا کہ اسے واپس جاتا دیکھ کر انصار کی بڑی تعداد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر اس کے ساتھ چلی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں سفر کرتے ہوئے میدان احد پہنچ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر میدان احد میں ادا کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان میں صف بندی کرتے ہوئے ایک درے کو خاص اہمیت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر انداز اس درے کو محفوظ بنانے کے لیے یہاں متعین کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا، اگر دشمن کے گھڑ سوار ادھر سے حملہ کر دیں تو ان پر تیروں کی بوچھاڑ کر دینا، کیونکہ تیروں کی بارش میں گھوڑے پیش قدمی نہیں کرتے۔ اگر تم دیکھو کہ ہم دشمن کو بے دریغ قتل کر رہے ہیں اور انہیں قیدی بنا رہے ہیں تو بھی تم اپنی جگہ سے نہیں ہلنا۔ اگر ہم فتح حاصل کر لیں تو بھی تم اس درے کو خالی نہ چھوڑنا۔ اگر تم دیکھو کہ ہماری بوٹیاں نوچی جا رہی ہیں، ہمیں پرندے اٹھا کر لے جائیں، تب بھی تم اس درے کو نہ چھوڑنا۔ تم لوگ اس درے کو اس وقت تک نہ چھوڑنا جب تک میں تمہیں واپس نہ بلوا لوں۔ کان کھول کر سن لو، جب تک تم نے یہ درہ محفوظ رکھا ہم غالب رہیں گے۔ میرے اچھے سامعین، یہ ہدایات بہت اہم تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات
واضح طور پر بتا رہی تھیں کہ جنگ کی فتح یا شکست کا انحصار اس درے پر ہے۔ اس جنگ کی ایک اہم بات یہ تھی کہ پہلی بار مسلمان عورتیں بھی جنگ میں شامل ہوئیں۔ جنگ شروع ہوئی تو قریش مکہ کی طرف سے ابو عامر اوسی سب سے پہلے میدان جنگ میں نکلا۔ ابو عامر کے بیٹے حنظلہ ابن ابو عامر اوسی نے اپنے والد کا مقابلہ کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنظلہ کو اجازت نہیں دی۔ ابو عامر اوسی اپنے قبیلے بنی اوس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے کا کہتا رہا، جس کا نتیجہ ناکامی کی صورت میں نکلا۔ میدان جنگ میں قریش کا علم بردار طلحہ ابن ابو طلحہ مقابلہ کرنے کی دعوت دینے آیا تو علی ابن ابی طالب اس کا مقابلہ کرنے گئے اور یہ مارکا جیت کر واپس آئے۔ یہاں یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ اس زمانے میں جنگ میں علم بردار کا مارا جانا فوج کا حوصلہ توڑتا تھا۔ یوں قریش کا علم بردار مارا جا چکا ہے۔ اس کے بعد عام لڑائی چھڑ گئی ہے اور ہر کوئی دشمن پر حملہ آور ہے۔ اس جنگ میں باری باری بہت سے علم بردار مارے گئے۔ قریش کے علم بردار بنی عبدالدار سے تعلق رکھتے تھے اور آپس میں قریبی رشتے دار بھی تھے۔ ان میں سے ایک علم بردار کا نام حارث ہے۔ حارث بن طلحہ کو عاصم بن ثابت بن اکلہ کا تیر لگا۔ حارث کی والدہ سلافہ بنت سعد نے اپنے بیٹے کا سر گود میں لے کر پوچھا، تمہیں تیر کس نے مارا ہے؟ حارث نے کہا، تیر پھینکنے والے نے کہا، میرا تیر سنبھالو، میں ابن اقلہ ہوں۔ جنگ میں عرب ایسا اپنی بہادری اور جذبے کے لیے کہتے تھے۔ سلافہ نے یہ سن کر کہا، میں عاصم کے سر کا پیالہ بنا کر اس میں شراب پیوں گی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا پلڑا واضح طور پر بھاری رہا۔ ابھی تک کی جنگ میں درہ بہت اہم ثابت ہوا۔ یہاں سے آنے والے دشمن کے حملے کو تیر اندازوں نے 2 دفعہ ناکام بنایا۔ میرے اچھے سامعین، مسلمان بہادری سے لڑ رہے تھے، دشمن کے پاؤں اکھڑے اور انہوں نے میدان جنگ سے بھاگنے میں عافیت جانی۔ مسلمان فوجی ان کا تعاقب کرنے لگے، انہیں قیدی بنانے لگے۔ یہاں وہ غلطی ہوئی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازوں کو منع کیا تھا۔ اور وہ غلطی کیا تھی؟ 40 تیر انداز عبداللہ بن جبیر کے منع کرنے کے باوجود میدان جنگ میں مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اب درے پر صرف 10 تیر انداز باقی تھے۔ خالد بن ولید یہ جنگ قریش مکہ کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ خالد اور اکرمہ بن عمرو بن حشام اپنے گھڑ سوار دستے پر یہ دیکھتے ہوئے کہ درے پر صرف 10 تیر انداز رہ گئے ہیں، پلٹ کر حملہ آور ہو گئے۔ درے پر ناکافی تیر انداز ہونے کی وجہ سے قریش کا بھرپور حملہ روکنا ممکن نہیں رہا۔ عبداللہ بن جبیر اور ان کے 10 ساتھی شہید ہو گئے۔ درہ بالکل خالی ہو گیا۔ مسلمانوں کو اس بات کا احساس اس وقت ہوا جب اس حملہ کرنے والے دستے نے لات اور عزا کی فتح کے نعرے لگائے۔ اس دوران مسلمانوں کے علم بردار مصعب بن عمیر شہید ہو گئے۔ مصعب کی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے۔ قریش نے اعلان کر دیا کہ محمد مارے گئے۔ اس خبر نے مسلمانوں کی رہی صحیح ہمت بھی توڑ دی۔ یہ بہت ہی نازک وقت تھا۔ اس وقت صرف 7 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے باقی رہ گئے۔ قریش نے یہ دیکھتے ہوئے اپنا سارا زور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے پر لگا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں زخمی بھی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے والے 4 دانت شہید ہوئے اور آپ کی گالوں میں فولادی خود کی کڑیاں چبھ گئیں۔ ابو عبیدہ بن جراح نے یہ کڑیاں اپنے دانتوں سے کھینچ کر نکالیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ ابو عبیدہ یہ کڑیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیے بغیر نکالنے میں کامیاب تو ہو گئے، لیکن ان کے اپنے دانت اس کوشش میں ٹوٹ گئے۔ میرے اچھے سامعین، ابو عبیدہ اپنی باقی ساری زندگی اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ علی ابن ابی طالب اپنی ڈھال میں پانی لائے جسے سیدہ فاطمہ بنت محمد نے اپنے بابا کے چہرے سے خون صاف کیا۔ اس جنگ میں چند اہم اور قابل غور واقعات ہوئے۔ اس جنگ میں جبیر بن مطعم بن عدی کا غلام وحشی حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور یوں وحشی کو آزادی مل گئی۔ ہندا بنت عتبہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کی بے حرمتی کرتے ہوئے ان کی ناک اور کان کاٹ لیے۔
हिंदा ने अपनी कसम पूरी करने के लिए हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कलेजा चबाना चाहा, लेकिन नाकाम रही। इस जंग में 70 मुसलमान शहीद हुए, जबकि कुरैश के 26 लोग मारे गए, जिनमें से 11 अलमबरदार थे। मुसलमानों को खबर मिली कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं, तो वो मैदान जंग को वापस लौटे। ओहद की जंग एक दिन ही लड़ी गई। कुरैश ने अपना कम नुकसान देखकर वापस जाने में आफियत जानी और मक्का लौट गए। मुसलमानों के जंगे ओहद में नुकसान और मुनाफिकों की चाल की वजह से इर्द गिर्द के कबीले सर उठाने लगे। बनी कारा और बनी अज़ल ने इस मौके से फायदा उठाने के लिए बनी हुज़ैल से मिलकर मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश तैयार की। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का ऐलान किया। इसके बाद आपसे दरखास्त की कि हमारे इलाके के लोग ईमान लाना चाहते हैं, इसलिए हमारे साथ कुछ लोगों को दीन सिखाने के लिए भेजें। मेरे अच्छे सामीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 सहाबा को उनके साथ भेज दिया। रास्ते में इन लोगों ने मुसलमानों को कैदी बनाने के लिए हमला किया। मुसलमानों ने कैदी बनने के बजाय अपना दिफा किया और उसमें 3 सहाबी शहीद हो गए। शहीद होने वालों में आसिम बिन साबित इब्ने अबू अकला भी शामिल हैं। सलाफा की कसम बनी कारा के इल्म में थी। उन्होंने चाहा कि आसिम का सर काटकर सलाफा को भेज दें। जब वो आसिम के करीब हुए तो शहद की मक्खियों ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने सोचा कि हम कल सुबह अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेंगे। रात तेज बारिश हुई और आसिम का जिस्म पानी में बह गया। यूं अल्लाह करीम ने आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ओहद के दिन मांगी हुई दुआ कबूल की कि दुश्मन उनके जिस्म की बेहुरमती ना कर सके। यूं अल्लाह करीम ने उनके जिस्म को बेहुरमती से महफूज रखा और सलाफा की कसम कि मैं आसिम के सर का प्याला बनाकर उसमें शराब पीऊंगी पूरी ना हो सकी। अब्दुल्ला बिन तारिक, खुबैब बिन अदी और जैद बिन दसना कैदी बना लिए गए। मक्का जाते हुए अब्दुल्ला बिन तारिक खुद को छुड़ाने में कामयाब हो गए, लेकिन कैद करने वाले लोग ज्यादा थे। उन्होंने अब्दुल्ला को दोबारा कैदी बना लिया। उन्हें पत्थर मार मार कर बेरहमी से कत्ल कर दिया और उनका जिस्म इबरत का निशाना बनाने के लिए वहीं फेंक दिया ताकि जानवर इसे खा जाएं। खुबैब बिन अदी और जैद बिन दसना को भारी रकम के बदले में मक्का में बेच दिया गया। कुरैश ने इन दोनों को तकलीफें देकर कत्ल कर दिया। इन्हीं दिनों बनी आमिर के सरदार आमिर बिन तुफैल ने 70 मुसलमान मुबल्लिगीन पर हमला करके उन्हें शहीद कर दिया। इन तमाम लोगों में से अमर बिन उमैया जमरी को पेशानी के बाल काटकर अपनी वालिदा की मन्नत पूरी करते हुए आमिर बिन तुफैल ने आज़ाद कर दिया। मदीना मुनव्वरा आते हुए अमर बिन उमैया जमरी को 2 लोग मिले जिनका ताल्लुक बनी आमिर से था। अमर ने इन दोनों को कत्ल कर दिया और खुश हुए कि अपने 70 साथियों के कत्ल का कुछ बदला तो ले लिया। इन्हें इल्म नहीं था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी आमिर के इन दोनों लोगों के लिए पनाह का ऐलान कर चुके हैं। बनी आमिर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने 2 लोगों की दियत का मुतालबा किया। यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान मुआहिदे के मुताबिक ऐसी सूरत में दियत मिलकर अदा की जानी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिलसिले में बनी नुज़ैर के पास गए। बनी नुज़ैर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक घर के सेहन में बिठाकर कहा, अबा कासिम, आप थोड़ी देर यहाँ बैठें, हम आपकी दावत करना चाहते हैं। इसके बाद हम आपके साथ दियत पर बात करने के लिए तैयार हैं। यहूदियों ने असल में उस घर की छत से भारी पत्थर गिराकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया है। कुछ देर बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से उठकर चले गए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को यहूदियों का इरादा बताया, जिससे अल्लाह करीम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह कर दिया था। यहूदी ये साजिश करके अपने लिए मुसीबत खड़ी कर चुके हैं। बनी नुज़ैर मदीना मुनव्वरा में खेती बाड़ी करने वाला कबीला था। खजूरों के बाग सबसे बड़ी तादाद में इन्हीं की मलकियत थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें पैगाम भेजा, तुमने हमारे साथ अहद शिकनी की और धोखा किया है। अब तुम 10 दिन के अंदर अंदर मदीना मुनव्वरा से निकल जाओ। इसके बाद बनी नुज़ैर से ताल्लुक रखने वाला अगर कोई शख्स मदीना मुनव्वरा में पाया गया तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा।
بنی نزیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام سے پریشان ہوئے. انہیں اس بات پر بھی حیرانی تھی کہ ان کا سارا منصوبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں کیسے آ گیا. بنی نزیر نے مدینہ منورہ چھوڑنے پر غور کرنا شروع کر دیا. اتنے میں انہیں منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کا پیغام ملا ہے. پیغام کچھ یوں ہے: تمہیں مسلمانوں سے ڈر کر مدینہ منورہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں. میں اپنے 2000 جنگجو ساتھیوں کے ساتھ تمہاری حفاظت کروں گا. یہ تعداد مسلمانوں کی فوج سے زیادہ ہے. اگر تمہیں مدینہ منورہ چھوڑنا پڑا تو میں اور میرے ساتھی بھی تمہارے ساتھ یہ شہر چھوڑ دیں گے. میرے اچھے سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ بنی نزیر کا محاصرہ کر لیا جائے. محاصرہ ہونے پر یہودیوں کے سردار ہوئی بن اخطب نے کہا: بھلا محمد پورا سال ہمارا محاصرہ کر سکتا ہے؟ ہم نے 1 سال کی ضروریات کی چیزیں اپنے قلعوں میں جمع کر لی ہیں. ضرورت پڑنے پر انہیں 1 سال سے زیادہ مدت کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ہوئی بن اخطب نے اپنے بھائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا ہے. اس کا پیغام ہے: ہم تو اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے، تم سے جو بن پائے کر لو، یہ ہمارا حتمی فیصلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو خاموش رہے. یہ گرمیوں کا موسم تھا اور جولائی کا مہینہ. جولائی میں مدینہ منورہ کا درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے. یہودیوں کے علاقے کے ارد گرد کے باغ ہیں جو ان کے لیے ڈھال بنے تھے. ان کے قلعوں کی دیواریں بہت بلند تھیں، اس لیے زمین پر کھڑے تیر اندازی بھی کارگر نہیں ہوتی. بنی نزیر کو یقین تھا کہ جنگجو قبیلہ بنی غطفان ان کی مدد کے لیے آ رہا ہے. محاصرے سے خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا تو کچھ دن گزرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کریم کے حکم پر کھجوروں کے درخت کاٹنے اور جلانے کا حکم دیا. یہ کھجوروں کی فصل پکنے کا موسم تھا. کھجور کا درخت دہائیوں میں تیار ہوتا ہے. یہ منظر یہودیوں کے لیے بہت تکلیف دہ تھا. یہودیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا: ہم ہتھیار ڈالنے کو تیار ہیں، بس ہمیں یہاں سے نکل جانے کا موقع دے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ یہ مدینہ منورہ چھوڑ کر چلے جائیں اور اپنے ساتھ اسلحے کے سوا جو کچھ لے جا سکیں لے جائیں. یوں میرے اچھے سامعین، یہودیوں کا دوسرا قبیلہ بنی نزیر بھی مدینہ منورہ سے بے دخل ہو گیا. ان کے باغ اور زمینیں معاہدے کے مطابق اب مسلمانوں کی ملکیت ہو گئیں. مسلمانوں میں اس سے خوشحالی اور رہائش کے اسباب بہتر ہو گئے. بنی نزیر 600 اونٹوں پر اپنا مال اور دولت لے کر مدینہ منورہ سے چلے گئے. ان کی خواتین نے قیمتی لباس اور زیورات پہنے ہوئے تھے. بنی نزیر مدینہ منورہ سے جشن مناتے ہوئے نکلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد سیدہ زینب بنت خزیمہ سے نکاح کیا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 5واں نکاح ہے. سیدہ زینب زیادہ عرصہ زندہ نہ رہیں اور 3 مہینے بعد وفات پا گئیں. سیدہ خدیجہ بنت خویلد کے علاوہ سیدہ زینب بنت خزیمہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی وفات پائی. سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا. اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ سے بھی نکاح کیا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 6واں نکاح ہے. میرے اچھے سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کا سب سے بڑا انقلاب لے کر آئے. عرب میں آقا اور غلام الگ الگ دنیایں تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آقا اور غلام کے برابر ہونے کا اعلان کیا تو عرب میں بھونچال آ گیا. مدینہ منورہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برابری کے اس نظام کو نافذ کیا. اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات سیدہ زینب بنت جاش کا نکاح اپنے آزاد کردہ حبشی غلام زید بن حارثہ سے کروایا. عرب میں ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بہت بڑا قدم اٹھایا اور وہ بھی اپنے خاندان میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر انسان کے برابر ہونے کی عملی تصویر دکھائی. یہ نکاح
زیادہ عرصہ نہ چل سکا۔ زید بن حارثہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، میرے لیے اس نکاح کو چلانا مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کو سمجھایا، اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو۔ زید اس کے بعد بھی یہ نکاح نہ چلا سکے اور سیدہ زینب بنت جاش کو طلاق دے دی۔ اس طلاق کی عدت گزرنے کے بعد اللہ کریم نے جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا۔ پیغام کچھ یوں تھا، اللہ کریم نے اپنے رسول کا نکاح سیدہ زینب بنت جاش سے کر دیا ہے۔ یہ نکاح 7ویں آسمان پر ہوا۔ نکاح پڑھانے والا خود اللہ کریم اور اس کا گواہ جبرائیل ہے۔ میرے اچھے سامعین، اس نکاح سے عرب کی ایک رسم کا خاتمہ ہو گیا۔ عرب میں لوگ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کو وہی درجہ دیتے تھے جو کہ حقیقی بیٹے کی بیوی کو دیا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے حکم بھیجا ہے کہ مسلمان مردوں پر کچھ حرج نہیں اگر وہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوہ یا طلاق کی صورت میں اس سے نکاح کر لیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 7واں نکاح ہے۔ سیدہ زینب بنت جہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیویوں سے فخریہ کہا کرتی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمہارا نکاح تمہارے گھر والوں نے کیا ہے، جبکہ میرا نکاح 7ویں آسمان پر اللہ کریم نے پڑھایا ہے۔ سامعین محترم، یہودیوں کے مسلمانوں سے تعلقات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ خیبر میں رہنے والے یہودیوں نے مدینہ منورہ کے پاس رہنے والے بنی غطفان کو خیبر کی کھجوروں کی ساری فصل دینے کا وعدہ اس شرط پر کیا ہے کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی غطفان پر خود سے حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر یا مہم پر جاتے تو اپنی بیویوں میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ اس مقصد سے قرعہ اندازی کی جاتی۔ اس مہم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ بنی غطفان پر حملہ کیا گیا اور بغیر کسی نقصان کے علاقہ فتح کر لیا گیا۔ اس مہم سے کافی مقدار میں مال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا ہے۔ قیدیوں میں بنی غطفان کے سردار حارث ابن ابی زرار کی بیٹی جویریہ بنت حارث بھی موجود تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ جویریہ کو رہائی کے عوض نکاح کی پیشکش کی، جسے سیدہ جویریہ نے قبول کر لیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 8واں نکاح ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے تمام قیدیوں کو اس لیے رہا کر دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار بن گئے ہیں۔ اس مہم میں عبداللہ بن ابی بھی فوج میں شامل ہے۔ عبداللہ بن ابی نے مہاجروں اور انصار کو اکسایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح سے باقی لوگوں کا کیا تعلق، باقی لوگ قیدی کیوں رہا کریں۔ وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا کہ مسلمانوں کو رسول اللہ کے خلاف اکسائے۔ عبداللہ بن ابی نے مہاجروں اور انصار کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ عبداللہ بن ابی نے انصار سے کہا، مدینہ منورہ واپس جا کر مہاجروں کو وہاں سے نکال دو، تم لوگ انہیں اپنا مال دینا بند کر دو۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں آئی تو عبداللہ بن ابی اپنی بات سے پھر گیا اور جھوٹی قسم اٹھائی۔ اللہ کریم نے اس موقع پر سورہ المنافقون نازل کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ عبداللہ بن ابی قسم اٹھانے میں جھوٹا ہے۔ میرے اچھے سامعین، ان معاملات نے ماحول کشیدہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عادت کے خلاف رات میں فوج کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت سیدہ عائشہ قضائے حاجت کے لیے کھیتوں میں تھیں۔ واپسی پر انہیں اندازہ ہوا کہ ان کے گلے میں موجود کالے زفار موتیوں کا ہار کہیں گر گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اسے ڈھونڈنے واپس ہوئیں۔ ہار تلاش کر کے جب آپ واپس آئیں تو فوج وہاں سے جا چکی تھی۔ سیدہ وہیں اس خیال سے بیٹھ گئیں کہ جب فوج کو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی غیر موجودگی کا علم ہوگا تو وہ واپس آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفوان بن معطل کی ذمہ داری لگائی ہوئی تھی، جو لشکر کے کوچ کرنے کے بعد یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں کوئی چیز رہ نہ گئی ہو سب سے آخر میں آتے تھے۔ انہوں نے جب سیدہ عائشہ کو دیکھا تو دیکھتے ہی پہچان لیا۔
انہیں اونٹ پر سوار کرایا اور اونٹ کی مہار پکڑ کر چل پڑے۔ دوپہر تک یہ لوگ لشکر سے جا ملے۔ اس سارے واقعے میں کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، لیکن رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کا شاید اس سے بہتر موقع نہ ملتا۔ اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگایا، جس کا ذکر اللہ کریم بہتان عظیم کے نام سے کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے یہ بہت مشکل وقت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار میں تھے کہ اللہ کریم کی طرف سے اس سلسلے میں کوئی پیغام موصول ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس الزام سے اتنی پریشان تھیں کہ ہر وقت روتی رہتی تھی۔ اللہ کریم کی رحمت جوش میں آئی۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کریم کا پیغام سورہ نور کی آیات کی صورت میں لے کر آئے۔ اس کائنات کے مالک نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزگی اور کردار کی گواہی دی۔ یہ عزت کائنات میں 2 خواتین کو حاصل ہوئی کہ ان کی پاکیزگی اور کردار کی گواہی اللہ کریم نے خود دی، یعنی اللہ کے نبی عیسیٰ کی والدہ مریم سلام اللہ علیہ اور سیدہ عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بعد کے زمانے میں کہا کرتی تھیں، مجھے یقین تھا کہ میرا رب میری بے گناہی ثابت کر دے گا، لیکن میں گمان بھی نہیں رکھتی تھی کہ میرے حق میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوں گی۔ سامعین محترم، ایران سے حق کی تلاش میں نکل کر 5560 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اپنی زندگی کے 38 سال اس کوشش میں گزار کر روزبہ خوشنودان مدینہ منورہ پہنچ کر ایمان تو لے آئے، لیکن ایک یہودی کے غلام تھے۔ رسول اللہ کو روزبہ کی بہت فکر رہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزبہ سے کہا کہ وہ اپنے مالک سے آزادی کی بات کریں۔ مالک نے آزادی کے بدلے میں کھجور کے 300 ہرے پودے اور 40 اوقیہ چاندی کا مطالبہ کیا۔ روزبہ کا بیان ہے، میرے لیے کھجور کے 300 پودے دینا ممکن نہیں تھا اور 40 اوقیہ چاندی تو میری سوچ سے ہی باہر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے روزبہ کی مدد کرنے کو کہا۔ کھجور کے 300 پودے جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے انہیں زمین میں لگا دیا۔ تمام پودے ہرے رہے۔ یوں روزبہ کی آزادی کی پہلی شرط پوری ہو گئی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ سونا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزبہ کو بلا کر کہا، یہ لو اور اپنے مالک کی دوسری شرط بھی پوری کر لو۔ یوں روزبہ کو آزادی مل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزبہ کا نام بدل کر سلمان رکھ دیا۔ جی ہاں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سلمان کے متعلق انصار کہا کرتے تھے، سلمان انصار میں سے ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے مدینہ منورہ میں آباد ہو گئے تھے۔ مہاجروں کا دعویٰ تھا، سلمان ہم میں سے ہیں۔ یہ ہجرت کر کے فارس سے عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ سلمان کو ساری زندگی کی تکلیفیں اور غلامی اس ایک بات کے بعد نعمت لگنے لگیں۔ سلمان فارسی سے ان کا پورا نام پوچھا جاتا تو وہ کہا کرتے تھے، میں سلمان ابن اسلام ہوں۔ سلمان پہلے فارسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ سلمان کی ایک اور سعادت یہ ہے کہ قرآن مجید کا سب سے پہلا ترجمہ فارسی زبان میں کیا گیا جو سلمان فارسی نے کیا۔ یہودیوں کا ایک وفد ہوئی بن اخطب کی قیادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں قریش مکہ کے پاس گیا۔ قریش نے ان سے پوچھا، ہم میں اور محمد میں کس کا دین سچا ہے؟ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں جواب دیا، قریش کا دین سچا ہے۔ ابو سفیان کے کہنے پر یہودیوں نے بتوں کو سجدہ کیا اور بیت اللہ میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مل کر جنگ کرنے کا معاہدہ کیا۔ قریشی مکہ کے لیے یہودیوں کی صورت میں رسول اللہ کے خلاف ایسی مدد مل گئی جس کی خواہش اور کوشش وہ پچھلے 5 سال سے کر رہے تھے۔ یہودیوں کے مکہ سے واپس چلے جانے کے بعد یہودیوں نے مکہ کے ارد گرد آباد قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا کہ مدینہ منورہ پر فیصلہ کن حملہ کر کے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ اس طرح قریش نے حملہ کرنے کے لیے 10,000 فوجی جمع کر لیے ہیں۔ بنی خزاعہ،
مکہ میں رہتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیف تھے۔ انہیں جنگ کی تیاریوں کی خبر ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اس صورتحال میں مشورہ کرنے کے لیے جمع کیا۔ سلمان فارسی نے رائے دی، اللہ کے رسول، فارس میں جب دشمن سے حملے کا خطرہ ہو تو ہم اپنے شہر کے گرد خندق کھود لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلمان کا مشورہ پسند آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑے پر سوار ہو کر شہر کا جائزہ لے کر مشرق سے مغرب کی جانب خندق کھودنے کا حکم دیا۔ مدینہ منورہ کی ایک سمت پہاڑ، دوسری سمت لاوے کے پتھریلے میدان اور تیسری طرف گھنے باغات ہیں۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہر کو محفوظ بنانے کا انتظام کر لیا۔ خندق کھودنا بہت مشکل کام تھا۔ کم افرادی قوت، 4 کلومیٹر لمبی خندق جس کی چوڑائی 15 سے 24 فٹ اور گہرائی 21 فٹ ہوگی، 10 دن میں کھودنا ناممکن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار اس کام میں لگ گئے۔ خندق کھودتے ہوئے ایسی چٹان سامنے آ گئی جو ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ اگر یہ چٹان نہ ٹوٹی تو ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال پتھر پر ماری تو یہ چٹان 1/3 ٹوٹ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اللہ کریم نے مجھے شام کے محلات کی چابیاں دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بار کدال اس چٹان پر ماری تو چٹان 1/3 مزید ٹوٹ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بار فرمایا، اللہ کریم نے مجھے فارس یعنی ایران کی چابیاں عطا کر دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بار کدال چٹان پر ماری تو ساری چٹان ٹوٹ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اللہ کریم نے مجھے یمن کی چابیاں عطا کی ہیں۔ میرے اچھے سامعین، خندق کھودنے کا کام دن رات جاری رہا۔ مسلسل کام کرنے سے لوگوں کی کمر میں تکلیف ہونے لگی، ان کے لیے سیدھا کھڑا ہونا بھی ناممکن تھا۔ بھوک کا عالم یہ تھا کہ صحابہ نے اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھے ہوئے تھے۔ منافقین اس موقع پر بہانے بنا کر کھسک گئے۔ وہ مسلمان فوجیوں کا حوصلہ توڑنا چاہتے تھے، وہ اس کوشش میں تھے لیکن انہیں کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ مسلمانوں کے حوصلے پست ہونے کے بجائے جوان سے جوان تر ہوتے رہے۔ قریش ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے۔ ابو سفیان کا خیال تھا کہ اتنی بڑی فوج کے ساتھ مدینہ منورہ کو فتح کرنا چند گھنٹوں کا کام ہوگا۔ مسلمانوں نے دشمن کے پہنچنے سے پہلے پہلے خندق کی کھدائی مکمل کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر خندق کے قریب سے سبز چارہ کاٹ کر ذخیرہ کر لیا گیا تھا۔ یوں دشمن کے پاس چارے کی کمی ہو گئی اور مسلمانوں کے پاس اس کی وافر مقدار موجود تھی۔ جیسے ہی دشمن فوج مدینہ منورہ پہنچی تو دیکھ کر حیران تھی کہ آگے جانے کا راستہ ہی نہیں۔ یہاں اتنی گہری اور چوڑی خندق تھی جسے پار نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے پہلے عرب میں خندق کبھی کھودی نہیں گئی تھی۔ ابو سفیان حیران تھا کہ چند دن پہلے تو مدینہ منورہ سے ان کے جاسوس ساری اطلاعات اور خبریں لے کر گئے تھے۔ اتنے تھوڑے وقت میں اتنی بڑی اور گہری خندق کیسے کھودی جا سکتی ہے؟ قریش کی فوج نے خندق کے باہر پڑاؤ کیا۔ یہ شدید سردی کا موسم تھا۔ دسمبر جنوری میں مدینہ منورہ کا درجہ حرارت تقریباً 11 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے۔ مکہ والوں کو ایسی سردی کی عادت نہیں تھی۔ دشمن کے 10,000 فوجیوں کے مقابلے میں مسلمان فوج کی تعداد صرف 3,000 تھی۔ دشمن باہر سے تیر اور نیزوں سے حملہ کرتا رہتا تھا۔ مسلمانوں کو ایک لمحہ بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ دشمن کے تازہ دم دستے حملہ کرتے جبکہ مسلمان فوجیوں کو بہت دیر تک اسی تعداد کے ساتھ اپنا دفاع کرنا پڑتا۔ میرے اچھے سامعین، یہاں ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہ جو مسلمان اس وقت دشمن فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ بہت تھکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دن رات ایک مشکل کام کیا ہے اس سے پہلے، خندق کھودنے کا کام۔ ایک دن یوں ہوا کہ اکرمہ بن عمر بن حشام، زرار بن خطاب، نوفل بن عبداللہ اور عمر بن عبد ود
خندق کی نسبتاً کم چوڑی جگہ سے خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ عمر بن عبد ود مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو للکار رہا ہے۔ عبد ود کی بہادری کی شہرت کچھ یوں تھی کہ وہ اکیلا 20 لوگوں کا مقابلہ کر لیتا تھا۔ عرب میں مشہور تھا کہ عمر بن عبد ود کو ہرایا نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار ذوالفقار حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور اپنا امامہ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر باندھ کر عبد ود کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، آج شرک کل کا مقابلہ ایمان کل سے ہے۔ مقابلہ شروع ہوا تو تھوڑی دیر میں ہی عمر زمین پر خون میں لت پت پڑا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے ساتھیوں نے بھاگنے میں عافیت جانی۔ واپسی پر خندق عبور کرتے ہوئے نوفل بن عبداللہ اپنے گھوڑے سمیت خندق میں گر کر جان سے گیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر خندق کے اس حصے کی چوڑائی بڑھا دی تاکہ دوبارہ کوئی دشمن خندق پار نہ کر سکے۔ میرے محترم سامعین، اس جنگ میں خواتین اور بچوں کو ایک قلعے میں محفوظ کیا گیا تھا۔ لوگوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے ان کے پاس صرف حسان بن ثابت ہی موجود تھے۔ جی ہاں، ان خواتین اور بچوں کے پاس مسلمانوں کو ڈر رہتا تھا کہ کہیں یہودی ہماری عورتوں اور بچوں کو اکیلا دیکھ کر ان پر حملہ نہ کر دیں۔ یوں مسلمانوں کو محاذ پر کھڑے دشمن کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کے اندر سے بھی حملے کا خطرہ تھا۔ ایک واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی سیدہ صفیہ نے ایک یہودی کو مشکوک حالت میں خواتین کے قلعے کے ارد گرد چکر کاٹتے دیکھا تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے سر پر اتنے زور سے ڈنڈا مارا کہ وہ جان سے گیا۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کا سر کاٹ کر دور پھینک دیا تاکہ یہودی یہ سمجھے کہ قلعے میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ مسلمان فوجی بھی موجود ہیں۔ سامعین محترم، ہوئی ابن اخطب قریش کے ساتھ ساز باز کر کے جنگ کے دوران بنی قریظہ کے پاس آیا۔ یہودیوں کا یہ واحد قبیلہ تھا جو اب تک مدینہ منورہ میں موجود تھا۔ ہوئی نے انہیں اکسایا کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ قریش حملہ آور ہوں گے تو وہ محاذ پر مسلمانوں کو مصروف رکھیں گے۔ اس وقت تم لوگ مدینہ منورہ کے اندر سے مسلمانوں پر حملہ کر دینا، یوں ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ بنی قریظہ اس کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں بھی آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو وفد کی صورت میں بنی قریظہ کے پاس بھیجا، لیکن یہودیوں نے سیدھے منہ بات نہیں کی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی برا بھلا کہا۔ محاصرہ لمبا ہوتا جا رہا تھا، مسلمانوں کی مشکلات بھی کم نہیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں آیا کہ یہودی رات میں حملہ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 فوجیوں کا دستہ ان کے علاقے میں بھیج دیا۔ یہ دستہ گلیوں میں گشت کرتا رہا۔ یہ لوگ وقتاً فوقتاً اونچی آواز میں نعرہ تکبیر بھی بلند کر رہے تھے۔ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اقدام سے ڈر گئے۔ انہی دنوں قریش نے مختلف محاذوں پر صبح سویرے حملہ کر دیا، یہاں تک کہ یہ حملہ رات تک جاری رہا۔ مسلمان فوج صبح سے رات تک اپنی اپنی جگہوں پر موجود رہی، جبکہ قریش اپنی بڑی تعداد کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد تازہ دم فوج بھیجتے رہے۔ قریش کا حملہ اس قدر بھرپور اور مسلسل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کوئی نماز بھی وقت پر ادا نہ کر سکے۔ یہ دن جنگ احزاب، جسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں، کا سب سے مشکل دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم نے مجھے فتح کی خوشخبری دی ہے۔ کچھ دن گزرنے پر منافق کہہ رہے ہیں، کہاں ہے وہ فتح جس کی خوشخبری نبی نے دی تھی؟ ہم اتنے مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، ہم اور ہمارے گھر والے خطرے میں ہیں، ہم تو اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں۔ منافق میدان جنگ چھوڑ کر واپس چلے گئے۔
سامعین محترم، کچھ دن بعد بنی غطفان کا ایک نوجوان جس کا نام نعیم بن مسعود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا اظہار کیا اور کہا، اللہ کے رسول، میرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ابھی کسی کے علم میں نہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں قریش اور بنی قریظہ میں غلط فہمی پیدا کر سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اجازت دے دی۔ نعیم نے بنی قریظہ سے کہا، قریش تو مکہ واپس چلے جائیں گے، لیکن تم لوگوں نے یہیں رہنا ہے۔ مسلمانوں پر حملہ کرنے سے پہلے تمہیں قریش سے کوئی ضمانت مانگنی چاہیے۔ تم ان سے کہو کہ وہ اپنے کچھ لوگ ضمانت کے طور پر تمہارے پاس بھجوائیں تو ہم مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یاد رکھنا، میرا مشورہ تمہارے پاس راز رہے۔ نعیم بن مسعود قریش کے پاس گئے اور کہا، بنی قریظہ نے محمد کے ساتھ صلح کر لی ہے، وہ تم سے ضمانت کے لیے کچھ لوگ مانگیں گے جنہیں وہ محمد کے حوالے کر کے اپنی وفاداری کا یقین دلا دیں گے۔ تم ضمانت کے لیے اپنے لوگ نہ دینا، اگر ایسا کیا تو تمہارے لوگ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ قریش نے بنی قریظہ سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے قاصد بھیجا تو انہوں نے ضمانت کے طور پر لوگ طلب کر لیے۔ قریش نے انکار کر دیا۔ یوں ان دونوں کا اتحاد ٹوٹ گیا۔ رات میں زوردار آندھی آئی جس سے قریش کے خیمے اکھڑ گئے۔ افراتفری کے عالم میں قریش مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ یوں مسلمان 1 مہینہ حالت جنگ میں رہ کر اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر واپس آ کر غسل ہی ابھی کیا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں رکھے، آپ بنی قریظہ پر حملہ کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اس پیغام کے بعد بنی قریظہ کے علاقے کا محاصرہ کرنے کے لیے نکلے۔ بنی قریظہ شدید پریشان اور خوف میں مبتلا ہیں۔ مدینہ منورہ میں ابھی سردی کا موسم جاری تھا۔ بنی قریظہ اپنے قلعوں میں محفوظ تھے اور مسلمان اس شدید موسم میں میدان میں۔ 15 دن یوں ہی گزر گئے۔ یہودیوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، ہم انہی شرطوں پر مدینہ منورہ چھوڑنے کو تیار ہیں جن پر بنی نذیر کو جلا وطن کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شرط ماننے سے انکار کر دیا۔ مزید 2 ہفتے کا وقت گزرا تو یہودیوں نے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال کر اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ بنی قریظہ نے کوئی چھوٹا جرم نہیں کیا، انہوں نے بدعہدی اور غداری کی۔ بنی اوس کے بنی قریظہ سے پرانے دوستانہ مراسم تھے۔ بنی اوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بنی قریظہ کو رعایت دینے کا کہنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا، کیوں نہ تم ہی میں سے کوئی ان کا فیصلہ کر دے۔ بنی اوس اس بات پر خوش تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کرنے کا اختیار بنی اوس کے سردار سعد بن معاذ کو دے دیا۔ سعد بن معاذ نے آ کر فیصلہ سنایا، بنی قریظہ کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے۔ یہ سزا اللہ کے نبی موسیٰ کی شریعت یعنی تورات کے مطابق تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کے کیے گئے اس فیصلے پر کہا، سعد نے وہی فیصلہ کیا ہے جو 7ویں آسمان پر اللہ کریم کا فیصلہ ہے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ یوں مدینہ منورہ سے یہودیوں کا خاتمہ ہو گیا۔